تو ہمیں دین پر عمل کرنا چاہیے، دین کو اپنے مطابق نہیں چلانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی عمل کے خلاف ہے بات. ہم دین پر عمل کریں، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست. دین ہمارے مطابق ہو جائے تو معاملہ عین غین ہے. ہمیں دین کے مطابق چلنا چاہیے. تو آپ دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو حضور سے زیادہ اپنی امت کا خیرخواہ کوئی نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ یہ رہا کہ ایک صحابی نے، اسی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور اسی کتاب الایمان میں ہے، اور یہی جو حدیث شریف ہے، تو جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ الدین النصیحہ سے یا تو ذرا پہلے، ہاں بلکہ ذرا پہلے ہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں اپنا واقعہ انہوں نے سنایا حضور کے دور کا، اور فرمایا کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نماز کے قائم کرنے پر بیعت کی تھی، زکوٰۃ دینے پر کی تھی، اور یہ اقرار کیا تھا کہ میں ہر مسلمان کی خیرخواہی کروں گا. آپ اندازہ لگائیں کہ نماز اور زکوٰۃ کے بعد مسلمانوں کی خیرخواہی انتہائی اہم ہے. اب آپ کہیں گے کہ انہوں نے روزہ اور حج کیوں نہیں کہا؟ تو ہو سکتا ہے کہ جس وقت انہوں نے بیعت کی ہو اس وقت یہی دو باتیں ہوں، روزہ اور حج جو ہے یہ بعد میں ہوا ہو. تو جس بات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی تھی اس کا ذکر تو کر دیا، لیکن واقعہ چونکہ حضور کے بعد بیان فرمایا انہوں نے، تو اس وقت تو روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، سبھی کچھ تھا. پھر نماز اور زکوٰۃ یہ تقریباً عام معمولات ہیں، اور نماز تو ظاہر ہر شخص پہ فرض ہے. زکوٰۃ بھی عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جو دے سکتے ہیں وہ دیتے ہی ہیں. حج اور روزے کا مسئلہ وہی ہے کہ طاقتور اور صاحب حیثیت پر معاملہ ہے وہ. اب جو نماز اور زکوٰۃ پر عمل کرے گا وہ روزہ اور حج پہ کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن اگر اس بحث میں پڑے بغیر بات کو اتنا سمجھا جائے کہ حضور نے 3 باتوں پر ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی، اور وہ تھی نماز قائم کرنا، وقت پر زکوٰۃ ادا کرنا، اور تمام مسلمانوں کی خیرخواہی کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو حضرات بیعت کرتے ہیں انہیں اپنے مریدوں سے کچھ اسی قسم کے قول و قرار لینی چاہیے کہ شریعت کی پابندی کے بعد وہ تلقین کریں کہ جس کو وہ مرید بنا رہے ہیں وہ تمام مسلمانوں کا خیرخواہ رہے گا. اس خیرخواہی میں کیا بات پوشیدہ ہے اس کی تفصیل تو شاید نہ ہو پائے، مگر اس کا اجمال یا مختصراً یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس خیرخواہی سے مسلمانوں میں یونٹی پیدا ہوتی ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قریب ہوتا ہے، اور تعلقات بنتے ہیں، ریلیشن اسٹیبلش ہوتے ہیں اس سے. کیونکہ ایک مسلمان کو جب دوسرے مسلمان کی ضرورت کا علم ہوگا اور وہ وہاں پہنچے گا تو آپ کا رابطہ اس سے ہو گیا.
دیکھیے اس میں یہ نہیں ہے کہ کون سے زبان بولنے والے کے ساتھ آپ خیر خواہی کریں گے، کس رنگ اور کس نسل کے آدمی کے ساتھ آپ خیر خواہی کریں گے. بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دین خیر خواہی ہے، تو جو دین اختیار کرے گا یہ خیر خواہی اسی کو ملے گی. بات یہ ہے کہ اس خیر خواہی کا دائرہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کا فائدہ ایک عام سطح پر جان وغیرہ بچانے کے معاملات میں ادھر ادھر کافر کو بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن ترجیح مسلمان کو حاصل ہے. یعنی مسلمان کا آپ ہر سطح پہ خیال رکھیں گے. اگر وہ آپ کے محلے میں آپ اس کے جان مال عزت و آبرو کے محافظ ہیں تو یہ بھی خیر خواہی ہے. یعنی خیر خواہی زبان کی مدد سے بھی ہو سکتی ہے، ہاتھ کے تعاون سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہاتھ سے بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ تر تو اس کا دائرہ اچھی نصیحتوں تک ہی ہے، کیونکہ نصیحت قبول کرنا اس دنیا میں انتہائی مشکل ترین کام ہے.